اسٹوڈینٹس، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پریونٹیو میئرز اینڈ اکاؤنٹنگ سائیکلز. ہم نے ابھی کچھ ڈسکس کیا تھا پرسیپشن آف ڈیٹیکشن کا، کس طرح سے ہم اس کو ایک پرسیپشن آرگنائزیشن کے اندر لا سکتے ہیں کہ وہ کسی وقت بھی فراڈسٹرز پکڑے جا سکتے. اس میں ہم نے ڈفرینٹ طریقے پڑھے تھے اور کچھ اپروچز ڈسکس کی تھی. کچھ اس کے علاوہ پریونٹیو میئرز ہیں جو کوئی بھی آرگنائزیشن فٹ ان کر سکتی ہے اپنی اینٹی کے اندر، اپنے ڈپارٹمنٹس کے اندر، اور یہ کور ہوتے ہیں. یہ وہی چیکس ہیں جو کچھ نئی بھی ہیں، اس میں کچھ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا مزید ایڈ اپ آرگنائزیشنز کر سکتی ہیں اپنے آپ کو فراڈ سے بچانے کے لیے. سب سے پہلے بیک گراؤنڈ چیکس. آپ جب بھی کسی امپلائی کو ہائر کریں تو اس کا بیک گراؤنڈ چیک کروا لیں. بیک گراؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے کس آرگنائزیشن سے آ رہا ہے، اس آرگنائزیشن سے فون کر کے آپ اس کا وہ لے سکتے ہیں، بیک اپ فیڈ بیک لے سکتے ہیں اس کا. اس کے بعد اس کے کوئی ریلیٹیوز ہیں ان سے آپ لے سکتے ہیں. جس طرح اکثر ریفرنسز مانگے جاتے ہیں، ناٹ فار گیٹنگ دی جاب، ریفرنس اس لیے مانگے جاتے ہیں جی ہم نے آپ کے بارے میں پوچھنا ہے کسی سے، تو آپ وہ 2-3 ریفرنسز آپ ان سے فون کر کے پتہ کر سکتے ہیں. آپ اس کے سرٹیفکیٹس ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، اکیڈیمک کوالیفیکیشنز یا پروفیشنل کوالیفیکیشنز. اگر وہ اصلی ہوں گی تو آبویسلی امپلائی بھی جرمن ہے. آپ کو پتہ ہے ڈگریز بھی سم ٹائمز فیک بن سکتی ہیں، بنائی جا سکتی ہیں، تو یہ نہ ہو کہ اس کی ڈگریز جو ہیں وہ فیک ہوں، وہ آپ چیک کروا لیں. تو جب آپ بیک گراؤنڈ چیکس لگائیں گے تو بہت سی چیزیں آپ کی وہاں پہ جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی. امپلائی آبویسلی آرگنائزیشن بھی پازیٹیو فیڈ بیک دے گی. اگر اس کی اور بہت ساری آرگنائزیشنز آ رہی ہیں، کسی ایک آدھی اور میں آپ فون کر کے بیک اپ لے سکتے ہیں، اور تب لیں جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ ہمیں کینڈیڈیٹ پسند آ گیا، اب ہم فائنل کرنے لگے. ٹھیک ہے. تو بٹ یہ جو سولوشن ہے یہ آپ کو کافی حد تک ہیلپ تو کر دیتا ہے، بٹ اٹ از ناٹ اے 100% افیکٹو سولوشن. یہ 100% افیکٹو سولوشن نہیں ہے. جیسے کہ پریونشن میئر از ٹو یوز بیک گراؤنڈ چیکس فار کی امپلائیز. کی امپلائیز آبویسلی ہر ایک کب نہیں کریں گے آپ. آلدو ا بیک گراؤنڈ چیک کین ریویل پوٹینشیل پرابلمس، جو اس کے مسئلے ہوں گے وہ ریویل ہو سکتے ہیں. 100% افیکٹو کنٹرول نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. لیکن بیک گراؤنڈ چیک جو ہے اگر اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہوگا یا کوئی اور پرابلم ہوگی وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ریویل ہو جائے گی. سیکنڈ ہے ریگولر آڈٹ. اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ ریگولر آڈٹس کروائیں گے تو جو بھی پرابلمز ہوں گے وہ ساتھ ساتھ ریزالو ہوتے چلے جائیں گے. اور اوپر سے لوگوں کو ایک فیئر فیکٹر تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن لوگ ہر وقت محتاط رہیں گے کہ ہمارا کسی وقت بھی آڈٹ ہو سکتا ہے. تو وہ پھر آپ کا اوبویسلی یہ کیا ہے، پریونٹیو میئر ہے، فراڈ نہیں ہوگا. سیکنڈ پیراگراف میں امپورٹنٹ بات ایک لکھی ہوئی ہے، ریگولر آڈٹس آر ڈیٹیکٹیو. آبویسلی اگر آپ آڈٹ کر رہے ہیں تو کوئی فراڈ ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا تو پکڑ لیا جائے گا. ہے ڈیٹیکٹیو میئر، تو پھر یہ پریونٹیو میئر میں کیوں آ رہا ہے؟ دے کوڈ انکریز دی پرسیپشن آف ڈیٹیکشن. آبویسلی لوگوں کے اندر پرسیپشن زیادہ ہو جائے گی کہ یار ہم پکڑے نہ جائیں، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا، وہ لوگ فراڈ نہیں کریں گے. تو یہی چیز آپ کی پریونٹیو میئر بن جائے. تھرڈ ہے آپ کا انٹرنل کنٹرولز. آپ اپنے انٹرنل کنٹرولز کو اسٹرانگ کر دیں. کوئی بھی کام، ہر بندہ مختلف کام کر رہا ہو، سیگریگیشن آف ڈیوٹیز ڈیولپ کر دیں. آپ سینئر مینجمنٹ کی اپروولز انکارپوریٹ کر دیں، ڈوئل اپروولز انکارپوریٹ کر دیں آپ. ٹھیک ہے. اس کے بعد لمٹس لگا دیں، کون سا بندہ کس لیول تک کیا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں سینئر مینجمنٹ یا ٹاپ مینجمنٹ مطلب جو مینیجرز ہیں ان کی تھوڑی سی انوالومنٹ زیادہ کر دیں کہ وہ تھوڑا سا دیکھیں اس میں کیا چیزیں ہیں، کیا چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. تو آٹومیٹیکلی جب انٹرنل کنٹرولز لگیں گے تو پرسیپشن آف ڈیٹیکشن یا آپ کا پریونٹیو میئر یہ بن جائیں گے انٹرنل کنٹرولز. فرسٹ پیراگراف بہت امپورٹنٹ ہے. موسٹ کامن فلا ود ریگارڈس ٹو فراڈ ان کنٹرول ایکٹیویٹیز ان ایڈیکیٹ اینڈ ان مانیٹرڈ سیگریگیشن آف ڈیوٹیز. سیگریگیشن آف ڈیوٹیز نہیں تھی ان میں. ادر انٹرنل کنٹرولز بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیے. پراپر آتھورائزیشن پروسیجرز ہونے چاہیے. ایڈیکیٹ ڈاکومنٹیشن ریکارڈ ہونا چاہیے. جیسے کہ اگر کوئی پیمنٹ ہونے جا رہی ہے، اس کا ڈیمانڈ، اس کا پرچیز آرڈر، اس کا انورٹ گیٹ پاس، کوالٹی کی رپورٹ، جی آر این ہونی چاہیے، انوائس ہونی چاہیے. یہ سارے ڈاکومنٹس کے ساتھ لگے ہونے چاہیے.
فزیکل کنٹرول ہونا چاہیے، آپ کے جو امپورٹنٹ ایسٹس ہیں، آپ کا جو کیش ہے اس کے اوپر آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے، فزیکل کنٹرول ہونے چاہیے. اچھا، پھر اس کے بعد کنٹرولز کی مانیٹرنگ بھی ہونی چاہیے. کیا کنٹرولز جو ہم نے لگائے تھے کیا وہ واقعی میں ابھی تک چل رہے ہیں، اور جہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہے وہاں ہم امپروومنٹ کر دیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے انویجولیشن. A variation of surveillance is invigilation. In invigilation, the fraud auditor creates a pristine environment that should be fraud free. جب آڈیٹر ہر ڈپارٹمنٹ میں جا کے انویجولیٹ کرے گا، ڈسکس کرے گا، یہ کیسے ہو رہا ہے، وہ کیسے ہو رہا ہے، اچھا یہ کیسے ہوا ہے، یہ کیسے ہوا ہے، اس کا ایویڈنس دکھائیں کدھر ہے، اس کا ایویڈنس کدھر ہے. اس سے کیا ہوگا، لوگ فراڈ کرنے سے محتاط رہیں گے اور آپ کا جو کلچر ہے وہ فراڈ فری ہو جائے گا. کیونکہ یاد رکھیے آڈیٹر ہمیشہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اور آرگنائزیشن کا کام ہے اس کو مزید انڈیپینڈنٹ کرے، اس کو اسٹرانگ کرے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، یہ تو ہم نے پریونٹیو میئرس پڑھے ڈفرینٹ. اس میں ایک اکاؤنٹنگ سائیکل کا چھوٹا سا ایک ٹاپک ہے، بالکل چھوٹا سا. ہم نے اکاؤنٹنگ سائیکلز پڑھے تھے، سیل سائیکل، پرچیز سائیکل، ٹھیک ہے. یہ جو ڈفرینٹ سائیکلز ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر، یہ کن چیزوں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. جتنی بڑی آرگنائزیشن ہوگی اتنا بڑا سیل سائیکل ہوگا، جتنی بڑی آرگنائزیشن کا بڑی سائز کی ہوگی اتنا پرچیز کا سائیکل بڑا ہوگا. تو اکاؤنٹنگ سائیکلز کن چیزوں پہ ویری کرتے ہیں آپ کے، وہ ہے انڈسٹری، اسٹریٹجی، سائز، آرگنائزیشن کا کلچر، آرگنائزیشنل اسٹرکچر، کیپٹل اسٹرکچر. یہ سارے وہ فیکٹر ہیں جس پہ آرگنائزیشن کا جو پرچیز سائیکل ہے، سیل سائیکلز ہیں یا ادر سائیکلز ہیں، وہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی فیکٹرز نہیں. تو اب جو ہم نے ڈسکس کیا اس ٹاپک کے اندر، وہ ہم نے پریونٹیو میئرز ڈسکس کیے، جس میں انٹرنل کنٹرولز بھی تھے، ادر انٹرنل کنٹرولز بھی ہم نے ڈسکس کیے. ہم نے ریگولر آڈٹس کا ہم نے ڈسکس کیا، بیک گراؤنڈ چیکس کے بارے میں ڈسکس کیا، اور ایٹ دا اینڈ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اکاؤنٹنگ سائیکل جو ہوتا ہے آرگنائزیشن کے اندر وہ کن چیزوں کے اوپر بیس کرتے ہیں.